الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ مولا کریم نے ہم مسلمانوں کو صلاۃ مغرب جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. مزید رب العالمین کا یہ کرم ہوا کہ دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس کو آگے تک نشر کرنے کے لیے بھی رب العالمین نے ہمیں اپنی سب سے مقدس اور سب سے مبارک جگہ یعنی مسجد کے اندر اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اس مجلس کو آپ تعداد کے اعتبار سے یا ان اعتبار سے نہ جانیں کہ جہاں پر بہت زیادہ جلسہ جلوسیں ہوا کرتی ہیں اور جہاں پر نعرہ رسالت کی تکبیریں بلند کی جاتی ہے، محبت رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جب اللہ رب العالمین کی مسجد سے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والا ایک مؤذن اذان کے ذریعے سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ذریعے سے یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری فلاح و بہبودی اسی میں ہے کہ تم مسجد کی طرف آ جاؤ اور نماز قائم کرو، لیکن وہ مسلمان مسجد کی طرف نہیں آتے. آج غالباً 12 ربیع الاول ہے. آج جلوس اس وقت نکالا گیا جس وقت اذان ظہر ہمارے وہاں پر ہو رہی تھی اور ظہر کی اذان ہو رہی تھی اور وہیں سے ایک جلوس نکالا جا رہا تھا محبت رسول کے نام پر، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی جا رہی تھی اور اسی وقت اذان ہو رہی تھی. ان کی صدائیں نیچے نہیں ہوئی، وہ چالو رہی، وہ چلتی رہی، اور لیکن مسجد ایسے مسلمانوں سے خالی رہی. تو کیا یہ اسلام ہے؟ حقیقی معنوں میں یہ اسلام نہیں ہے. میرا عنوان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ کو کتاب و سنت کے لیے منتخب فرمایا. تو اس حیثیت سے دعوت کا عنوان ہوتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی و مبلغ، بحیثیت داعی و مبلغ. چونکہ یہ عنوان، یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس پر لب کشائی کرنے کے لیے زباں عاجز و قاصر ہے. ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر لاکھوں کروڑوں بلکہ اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں کتابیں لکھی جا چکی
اور اب تک لکھی جا رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز لکھی جاتی رہے، لیکن اس کا حق کسی نے اب تک عطا نہیں۔ وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ولادت ہی دعوت کے لیے ہو، رسالت کے لیے ہو، اور جو ولادت سے لے کر کے وفات تک پوری مکمل زندگی 63 سال کی دعوت پر منحصر ہو، اس کو ایک مختصر سے وقت میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا پانی دے دینا۔ شیخ محترم کے مدعو کرنے پر میں نے لبیک کہا، اور آپ نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت داعی اور مبلغ آپ نے کس طریقے سے دین کو اس دنیا کے اندر پھیلایا، اور کس طریقے سے یہ دین آج ہم تک پہنچا، اس کو بیان کریں۔ اب خود ہی اس کا احساس کریں کہ کیا واقعی اس موضوع اور اس عنوان پر بولنا آسان ہے؟ محدود ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے بہت کوشش کی ہے، کئی کتابیں کھنگالی، کن چیزوں بہت ساری چیزوں کو میں نے دیکھا، ریسرچ کیا، مطالعے کیے، اور میں نے یہ کوشش کی کہ مختصر انداز میں اللہ کے نبی، ویسے اگر بیان کیا جائے تو اللہ کے نبی کا بیٹھنا بھی دعوت تھا، اٹھنا بھی دعوت تھا۔ میں نے جیسے کہا ابھی کہ جن کی ولادت سے لے کر کے وفات تک دعوتی دعوت ہو، اس کو کیا بیان کرے، کہاں سے ابتدا کرے، کہاں اختتام کرے، یہ آدمی تھوڑا سا ہچکچاہٹ سا محسوس کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی مجھ ناچیز نے یہ کوشش کی ہے، جو کہ طالب علم ہے، کہ اللہ کے نبی کی دعوتی زندگی کو کسی طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر انداز میں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طریقے سے مکہ کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کی تعلیم وہاں پھیلی، اور کس طریقے سے مدینہ کے اندر پھر اسلام کا بول بالا ہوا، اور اس کے بعد اس کی نشر و اشاعت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نمونہ اور کیا آئیڈیل تھا، کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی، کیا طریقہ کار تھا کہ جس کی وجہ سے آج اسلام سعودی عرب سے لاکھوں میل دور ہندوستان کے اندر اس کے نام لینے والے موجود ہیں۔ آخر کچھ تو اس کی بات ہوگی، تو اس کو انشاءاللہ العزیز مختصر انداز میں بیان کرنے کی اور پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کہ اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوتی زندگی 2 مراحل پر مشتمل تھی۔ کتنے مراحل پر؟ 2 مراحل پر مشتمل تھی۔ ایک دعوتی مرحلہ تھا آپ کا مکی زندگی کا، اور دوسرا دعوتی مرحلہ تھا آپ کا مدنی زندگی کا۔ اب مکی زندگی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مرحلے کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک تھا خفیہ طور پر دعوت کو پھیلانا، خفیہ طور پر چھپ چھپ کر کے، اور دوسرا جو مرحلہ تھا وہ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، اس کے پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کرنا۔ خفیہ دعوتی مرحلے میں جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان میں سے امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور علماء کرام نے بتایا کہ یہ آزاد عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا شمار۔ اس کے بعد آزاد مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست، یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد
چھوٹے بچوں میں جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے اپنے اندر قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بتایا جاتا ہے کہ یہ غالباً 10 یا 11 سال کے تھے۔ اسی وقت انہوں نے جیسے ان کے کانوں پر اللہ کے نبی کی یہ بات گئی، فوراً اسلام کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام تھا حضرت زید بن حارثہ، اور یہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بطور ہدیہ تحفہ عنایت کیا تھا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ یہ آپ کی خدمت کریں۔ یہ بھی وہ صحابی رسول ہیں جو غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، زید بن حارثہ رضی اللہ۔ اور ایک لونڈی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس وقت کی تھی، بلکہ اس وقت سے کرتی ہوئی آ رہی تھی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اس دنیا سے کوچ فرما، یعنی ام ایمن۔ یہ وہ لونڈی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے آپ کی پرورش کی، بچپنے سے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی ماں کہہ کر کے بھی کئی جگہ آپ نے پکارا، بلایا ہے، اور اپنے ماں کی طرح ان کو سمان دیا کرتے تھے۔ لیکن اس خفیہ مرحلے میں جس میں اسلام کی آپ نے نشر کی، تبلیغ کی، اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ماننے والوں سے اور ماننے والیوں سے یہ درخواست کی تھی کہ دین پر عمل پیرا تم کو ہونا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ کون سی شرط ہے؟ وہ خفیہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے چھپ چھپ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، شریعت اسلامیہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے، چھپ چھپ کر کے۔ کھلم کھلا آپ نے اجازت نہیں دی تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت یہ چند گنے چنے مسلمان جو آپ کے سامنے جن کے نام گنوائے گئے ہیں، اگر یہ کھلم کھلا اس وقت پیش آ جاتے تو شاید کہ یہ کمزور درخت یا یہ چھوٹی سی بیج جو لگائی گئی تھی وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار نہ کرتی، کیونکہ جو کمزور ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو دبا دیا جاتا ہے، ان کو اٹھنے دیا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی حکمت تھی۔ کتنی بڑی حکمت کہ آپ نے کہا کہ کھلے عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اسلام پر آپ کو عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ماننے والوں سے خصوصی طور پر گزارش کی تھی۔ جب 1 سال 2 سال تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اعلانیہ دعوتی زندگی کا دوسرا مرحلہ۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ آپ کھلے عام دعوت و تبلیغ لوگوں کے سامنے کریں۔ اس کے بعد جیسے یہ آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ صفا ایک پہاڑ ہے سعودی عرب کے اندر، اس صفا نامی پہاڑ پر جا کر کے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور بلندی پر جا کر کھڑے ہونے کے بعد آپ ایک ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا صباحا یا صباحا، اے لوگوں قریب آ جاؤ۔ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے یا صباحا کہ جو مشکلات کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں، یا کوئی بہت بڑی مصیبت پوری مجلس کو یا پورے قبیلے کو گھیرنے والی ہو، اس وقت اس ندا کے ذریعے سے پکارا جاتا تھا۔ تو جب لوگوں نے سنا کہ یا صباحا کی آواز بلند کر رہے ہیں،
تو سب کے سب لوگ دوڑے دوڑے اس پہاڑ کی طرف پہنچے، آخر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بڑی مشکل اور پریشانی آ گئی ہو۔ تو جب لوگ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ایسے لوگ بھی وہاں پہنچے جو خود نہ جا سکتے ہو یا خود نہ پہنچ سکتے ہو وہاں تک، تو اپنے کسی غلام کو بھیج دیا یا دوسروں لوگوں کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور تم جا کر کے یہ پیغام سنو کہ آخر یہ آواز کیوں لگائی جا رہی ہے، یہ ندا کیوں لگائی جا رہی ہے۔ لوگ پہنچے وہاں پر، جس قدر ہو سکا لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند چیزوں کی طرف سے عہد و پیمان لیا۔ پہلے آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ حضرات یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا میرے سلسلے میں کیا خیال ہے، میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں یا میں ایسا آدمی ہوں کہ میری باتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سبھی لوگوں نے کہا کہ آپ تو وہ شخص ہیں جو صادق الامین ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے آج تک دیکھا ہی نہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو اس سے کیا نقطہ نکلتا ہے کہ دعوت کے میدان میں سچ کا ہونا بہت بڑا، بہت ضروری نقطہ ہے۔ اللہ کے نبی بچپنے سے کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو سبھی لوگوں نے اقرار کیا آپ وہ شخص ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے میں ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سبھی لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ ہم بالکل آپ کی اس بات پر یقین کریں گے، اعتبار کریں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم ایک اللہ رب العالمین کی بات، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ، تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ علماء کرام بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بہت جامع خطاب کیا تھا، جس کو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر جگہ دی۔ کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے تمام قبیلوں کا ایک ایک کا نام لے کر کے آپ نے مخاطب کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، اے بنو عبد شمس تم سب کے سب لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اے بنو عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو۔ یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے بنو عبد المطلب کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو۔ یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، ایک ایک کو مخاطب کر کے یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے بیٹی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اپنے آپ کو تم جہنم کی آنکھ سے بچا لو، اپنے آپ کو تم جہنم کی آنکھ سے بچا لو، اس لیے کہ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ یہ ایسا خطاب تھا، ایسا جامع خطاب تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ خطاب سنا تو یک بارگی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اب اس وقت کیا فیصلہ لیں۔
سب کے سب تمام کے تمام لوگ حیران اور شوشدر ہو گئے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ندا لگائی ہے اس کا کیا جواب دیا جائے. سب کے سب لوگ وہاں پہ فیصلہ لینے پر مشکل ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ساکن ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد لوگ گھر چلے جاتے. اس وقت آپ کے سب سے پیارے چچا جنہوں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آپ کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، جس کا نام ابو لہب ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد اما دعوتنا الا لہذا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، تو خائب و خاسر ہو جا. کیا تو نے ہمیں اسی چیز کے لیے جمع کیا تھا؟ یہ کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا کہ آپ کی ولادت کی خوشی میں انہوں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا. لیکن جب ان کے کانوں پہ آواز پڑی تو اس طریقے سے ان کو ناگوار گزری. انہی کے شان نزول میں تبت یدا ابی لہب وتب سورہ لہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خائب و خاسر نہیں ہیں، آپ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں، بلکہ نقصان اٹھانے والی ذات کون ہے؟ یہ ابو لہب ہے. اور آخر تک یہ اپنے اسی تنگ مزاجی کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکے. ایک منٹ تھوڑا سا. ہلو جی، سوال کہاں ہو آپ لوگ؟ ایک منٹ یہ بات کیجیے، یہ آپ کو ریسیو کر لیں گے، تھوڑا سا ریسیو کر لیں گے. اصل میں کچھ لوگ آ رہے ہیں تو اب وہ بیچ میں پھنس گئے، اب ادھر ریسیو کرنا بھی مشکل ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے لوگوں کو بھی دعوت دی اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور وحی کا نزول ہوتا ہے جو سورہ ہجر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے نبی محترم، آپ کو جن چیزوں کی بھی حکم دی جائے آپ اس کو بلا کسی جھجک کے کھلا اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. اور واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کیجیے، ان سے آپ کو کوئی لین دین نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کی ان سے حفاظت کرے گا. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تو اس طریقے سے جب یہ اس آیت کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کر کے لوگوں کو دعوت دین دیا کرتے تھے. عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں 3 بازار بہت اہم ہوا کرتے تھے. ان میں سے ایک بازار تھا عکاظ، دوسرا مجنہ اور تیسرا ذوالمجاز. عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، یہ 3 بازار عربوں میں زمانہ جاہلیت میں لگتے تھے. عکاظ یہ پہلی ذی قعدہ سے لے کر کے 20 ذی قعدہ تک لگا کرتا تھا، اور مجنہ یہ 20 ذی قعدہ سے آخری ذی قعدہ تک یہ مارکیٹ لگی کرتی تھی. اور ذوالمجاز یہ ذوالحجہ سے پہلی ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک یہ بازار لگا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے. تو انہی ایام میں بہت سارے لوگ حج کے ایام میں مکہ مکرمہ آتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ کا اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے. تو جب اس وقت مدینہ منورہ سے، اب دیکھیے کہ مدینہ منورہ کے اندر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پہنچایا. اتفاقاً 6 لوگ مدینہ منورہ سے حج کے ایام میں آتے ہیں. ان میں سے ایک اسعد بن زرارہ بھی ہوتے ہیں صحابی رسول. وہ 6 لوگ آتے ہیں
اور مینا ایک گھاٹی ہے، وہاں پر جا کر کے رات کو گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں لگے ہوئے رہتے تھے کہ کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کی جائے، کس طریقے سے اسلام پہنچے۔ تو رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے تھے، گھوم رہے تھے کہ کہیں اللہ کی بات پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ ملے۔ اسی وقت مینا کی گھاٹی سے رات کے وقت کچھ آوازیں آئی، گفت و شنید کرنے کی، باتیں کرنے کی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان سے خیریت پوچھی کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں۔ کہہ رہے کہ آپ لوگ سے میں چاہتا ہوں کہ چند گفت و شنید کرو، چند باتیں کرو، اگر آپ لوگوں کو وہ چیز ٹھیک لگے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ کہہ رہا بہت اچھی بات ہے، کیا دقت ہے، بیٹھیے باتیں کیجیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی جب بیٹھے تو ان کے سامنے آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ کس کی تلاوت کی؟ قرآن کی تلاوت۔ سب سے پہلے سب سے مؤثر چیز جو دعوت و تبلیغ میں ہے وہ یہ ہے قرآن۔ قرآن کے ذریعے سے اسلام لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ رچ بس جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے انسان اس کو سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو، انسان کے رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کو بھیجتے، قرآن تلاوت کر کے ان کو سناتے۔ آپ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور اس کے بعد پھر آپ نے اسلام کی تعلیم ان کے سامنے پیش کی، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم پیش کی۔ تو ان لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ اس وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر یہود تھے، اور یہود اور ان لوگوں سے جو کہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے، جب کبھی کنہیں باتوں پر آپس میں کچھ تکرار ہو جاتی، کچھ بحث ہو جاتی، تو یہود ایک دھمکی دیتے تھے کہ تم لوگ ہم سے پنگا مت لو، ہم سے نہ ٹکراؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی کا نزول ہونے والا ہے، ایک نبی آنے والے ہیں جو ہماری ہی قوم سے ہوں گے۔ جب وہ آئیں گے تو ان کی جمعیت کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم کو قوم عاد اور ارم کی طرح قتل کر دیں گے۔ بتائیے یہود کیا کہہ رہے کہ ہم تم کو اس طریقے سے قتل کر دیں گے جس طرح قوم عاد اور ارم کو قتل کر دیا گیا، یعنی تم سب کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ دھمکی دیا کرتے تھے اہل یثرب کو، اوس اور خزرج کے لوگوں کو، تو وہ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے۔ تو جب یہ چیز سنی انہوں نے تو وہ آپس میں دیکھنے لگے ایک دوسرے کو اور کہنے لگے ارے یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کے سلسلے میں یہود تم کو دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ یہود تم کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ اگر وہ نبی آتے ہیں تو ہم تم کو قوم عاد ارم کی طرح ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں، بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے بازی لے جائیں۔ کیا کریں؟ ہم ان سے سبقت لے جائیں اور بازی لے جائیں، یہ سب سے اچھا موقع ہے۔ آن دیکھی نہ بان، کچھ نہیں سوچا سمجھا، فوراً اسی وقت سبھی لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اور اس بات کے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اگلے سال پھر آئیں گے ہم، اور اپنی جگہ پر جا کر کے یثرب یعنی مدینہ میں جا کر کے اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کے پرچم کو پھیلائیں گے، اور مزید لوگوں کو لے کر کے آئیں گے، مزید لوگوں کو لے کر کے آئیں گے۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے اندر اسلام کی تعلیم کو بھیجا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، اور یہ جو اشخاص گئے تھے، یہ جو حضرات گئے تھے، 6 لوگ، یہ 6 لوگ، ان میں سے ایک اسعد بن زرارہ بھی تھے۔ یہ 6 لوگ گئے، اور 6 لوگ جانے کے بعد وہاں پر مدینہ میں کچھ نہ کچھ چیزیں پھیلاتے رہے، کچھ نہ کچھ باتیں لوگوں کو بتاتے رہے۔
تو اس طریقے سے جو ایک سال میں جو تعداد تیار ہوئی، دیکھیے کتنی محنت ہوتی ہے اسلام کو پھیلانے میں، دعوت و تبلیغ میں کس طریقے سے محنت اور مشقت درکار ہوتی ہے۔ تو جب یہ لوگ وہاں گئے مدینہ کے اندر، تو پھر ان لوگوں نے دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ لوگوں تک بات پہنچائی، ڈرتے بھی تھے یہودیوں سے، کہیں یہودیوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اس طرح کرتے کرتے اگلے سال سن 12 نبوت میں، یہ 11 نبوت کا واقعہ ہے، یہ 6 لوگ جو تھے یہ 11 نبوت کا واقعہ ہے۔ سن 12 نبوت میں چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال پھر حج میں آئیں گے، تو سن 12 نبوت میں 12 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے مکہ مکرمہ آئے۔ ان کے ساتھ حضرت اسد بن زرارہ تب بھی موجود تھے، لے کر کے آئے، اور یہ 12 کے 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد وہاں پہ اسلام قبول کرتے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب آپ ہمارے ساتھ ایک معلم کو بھیج دیجیے، کیونکہ ہم لوگ تو جانتے نہیں اسلام کیا ہے، کیسے پھیلے گا، ایک سال میں بڑی مشکل سے اتنی ساری چیزیں ہوئی، تو آپ ہمارے ساتھ ایک معلم کو بھیج دیجیے۔ یہ جو بیعت لی گئی تھی اس وقت گھاٹی کے اندر، ایک بیعت لی گئی تھی کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس وقت جو بیعت لی گئی تھی اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت عقبہ اولیٰ۔ اس میں چند چیزوں کی بیعت لی تھی اللہ کے نبی۔ کن چیزوں کی؟ ان میں سے ایک چیز تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھیے بیعت کن چیزوں پر لی جا رہی ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج اللہ کے ساتھ مسلمان ہونے کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرائیں۔ سب سے پہلی بیعت اللہ کے نبی نے اسی بات پر لی، کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور دوسری کیا بیعت لی؟ دوسری یہ بیعت لی کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں کریں گے۔ تیسری بیعت زنا نہیں کریں گے۔ چوتھی بیعت اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کریں گے۔ پانچویں بیعت ہر حال میں آپ کی اطاعت، آپ کی بات کو مانیں گے۔ یہ پہلی بیعت عقبہ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت، سبھی لوگوں نے بیعت کیا۔ اور بیعت کرنے کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ایک معلم کو بھیج دیا۔ یہ جو بیعت ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت عقبہ اولیٰ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت عقبہ اولیٰ، پہلی بیعت، یعنی وہ بیعت، وہ عہد و پیمان، وہ معاہدہ جو گھاٹی میں پہلی مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 مسلمانوں سے لیا۔ بہت اہم اسلام کا کردار، اور اسلام جو تبدیل ہوا وہ یہیں سے تبدیل ہوتا ہے، انہی 2 بیعتوں سے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے ساتھ آپ ایک معلم کو بھیج دیجئے جو دین کی تعلیم کو پھیلائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر، جو شکل و صورت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، بہت زیادہ ان کا چہرہ مورا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، آپ نے ان کا انتخاب کیا اور کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور وہاں جا کر کے تبلیغ کریں، اسلام کی باتیں پھیلائیں۔ جن لوگوں کو آنا تھا یا جو حضرات آ رہے ہیں ابھی تک نہیں پہنچے، بار بار ذہن میرا ادھر ہی منتشر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ فون بھی کر رہے ہیں اور راستے میں اللہ جانے کہاں ہے، اس لیے اللہ ان کو آسان کرے پہنچا دے۔ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول کا انتخاب کیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر وحسن جزا۔ آپ نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ جائیں مدینہ کے اندر اور وہاں پر جا کر کے
تعلیم دیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اب دیکھیے یہاں سے کس طریقے سے اسلام تبدیل ہوتا ہے اور اسلام کروٹ لیتا ہے۔ اسلام کس طریقے سے کروٹ لیتا ہے، آپ اور ہم اندازہ لگا نہیں سکتے کہ کس شخص کی وجہ سے کہاں اسلام بہت زیادہ پھل پھول سکتا ہے، بہت مختصر وقت میں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اب ہم تھوڑی سی رفتار میں چلیں گے، چونکہ اب میرا ذہن یکجا ہو گیا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، وہ جاتے ہیں اور ساتھ میں اسعد بن زرارہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ آپ تھوڑی سی ایک اور عالم ہے ماشاءاللہ، ان کا بھی خطاب ہونا ہے، تو زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ تو اسعد بن زرارہ صحابی رسول آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مصعب بن عمیر کے، اور مصعب بن عمیر انہی کے گھر جا کر کے قیام کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر قیام کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی خفیہ طریقے سے دعوت کی تبلیغ کرتے، دین پھیلاتے۔ وہاں پر سعد بن معاذ ہوتے ہیں، قبیلہ اوس کے غالباً سردار ہوتے ہیں سعد بن معاذ، اور ان کے بھائی ہوتے ہیں چچیرے بھائی اسید بن حضیر۔ جب ان کو یہ خبر ملی، ہلکی سی بھنک لگی کہ یہاں پہ کچھ معاملہ گڑبڑ چل رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو الگ الگ سی باتیں کر رہے ہیں، تو سعد بن معاذ نے کہا کہ دیکھو کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر مجھے کچھ شک ہے، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ بہکا رہے ہیں ہمارے کمزور لوگوں کو۔ تو اسید بن حضیر ان کے ساتھ رہتے تھے، یہ سردار کے بھائی تھے، چچیرے بھائی۔ یہ گئے فوراً مصعب بن عمیر کے پاس اور کہا کہ دیکھیے صاف سیدھی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ صاف سیدھی بات ہے، آپ یہاں پر آ کر کے ہمارے کمزور لوگوں کو نہ بہکائیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو منتشر نہ کریں۔ اگر مان جاتے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر معاملہ بڑا سخت ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے سامنے والا آدمی سخت ہوتا ہے، لیکن مصعب بن عمیر کا طرز عمل دیکھیے، صحابی رسول رضی اللہ عنہ، حکمت دیکھیے، دانائی دیکھیے۔ اس وقت کہتے ہیں مصعب بن عمیر، بات ٹھیک ہے آپ کی، میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو وہ باتیں پسند ہو اور آپ کو وہ باتیں ٹھیک لگیں تو آپ اس کو قبول کر لیجئے گا، اور اگر آپ کو وہ باتوں میں سے کوئی بھی بات بری لگے آپ ہمیں روک دیجئے گا، ہم رک جائیں گے، ہم بات پیش ہی نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم سنیے تو صحیح، سننے کی طاقت تو رکھیے۔ تو اسید بن حضیر نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، سننا تو چاہیے، کہ سنائیے کیا بات ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بھی یہاں پہ یہی چیز کی کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن کی تلاوت کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اور دنیا کی کسی کتاب کے اندر تاثیر نہیں ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے تھے تو وہاں پہ بھی قرآن کی تعلیم، قرآن ہی کی تلاوت کی تھی، تو قرآن کی تلاوت کی، عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی، اور اس کے بعد دین کی، اسلام کی، اللہ اس کے رسول کی چند باتیں بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور اس وجہ سے انہوں نے فوراً اسی وقت انہوں نے بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت اسید بن حضیر نے، اب انہوں نے تو قبول کر لیا، لیکن جو بڑے سردار تھے سعد بن معاذ، انہوں نے تو قبول نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیے اسلام قبول کرتے ہی کس طریقے سے ان کے اندر یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ جو دین ہم نے سیکھا ہے، جو ہمارے اندر آیا ہے، وہ دوسروں کو بھی بھیج دے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ سعد بن معاذ تو یہ تھوڑے سے سخت ہیں، اب ان کو کس طریقے سے دعوت دی جائے، تو فوراً سعد بن معاذ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے ان سے دریافت کیا، معلوم کیا معاملہ بڑا ٹھیک ہے، کچھ مجھے دقت محسوس نہیں ہوئی، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں نے منع بھی کر دیا کہ کچھ تم ادھر ادھر کی باتیں مت کرنا۔ یہ لوگ مان گئے، کہا کہ اچھا، لیکن انہوں نے ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بیان کر دیا اسید بن حضیر نے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے، یہ سننے کو آیا ہے کہ آپ کا چچیرا بھائی جو اسد بن زرارہ، یہ آپ کے چچیرے بھائی تھے سعد بن معاذ کے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے جو چچیرے بھائی ہیں چند لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سے جو عہد و معاہدہ کیا گیا تھا اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اسید بن حضیر بالکل غضبناک ہو گئے کہ میرے چچیرے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟
فوراً وہ گئے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، پہنچ گئے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس، سعد بن معاذ، اور کہا کہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگ پیش کیجئے کیا بات ہے۔ مصعب بن عمیر نے اسلام کو پیش کیا، فوراً قرآن کی تعلیم پیش کی، قرآن کی تلاوت کی، ان کو بہت اچھا معلوم ہوا، اور فوراً کہیں کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہاں سے سعد بن معاذ بھی جو کہ قوم کے سردار ہوتے۔ اب دیکھیے، ایک عام آدمی اسلام قبول کرے اس کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن جب قبیلے کا سردار کرے یا کوئی بہت بڑا یا بڑی شخصیت اسلام قبول کرے یا اسلام کی دعوت اس تک پہنچے تو وہ اسلام کی دعوت بہت دور تک جاتی ہے۔ سعد بن معاذ فوراً اپنے قبیلے کے پاس گئے اور کہا یا عبد الاشہل، قبیلے کو جمع کیا اور کہا اے عبد الاشہل، تم لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم لوگ میرے سلسلے میں کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بہت اچھا خیال کرتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھداری رکھتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سردار بنایا بھی اسی کو جاتا ہے جو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا۔ کہا اگر ایسی باتیں ہیں تو تم میں سے ہر اس شخص سے بات کرنا، گفتگو کرنا میرے لیے حرام ہے جب تک کہ تم اسلام کی دعوت قبول نہ کر لو، جب تک اسلام کی دعوت قبول نہ کر لو، اللہ کی بات کو نہ مان لو، تب تک تم سے بات کرنا میرے لیے، تم سے، تمہارے آل و اولاد سے، تمہاری بچیوں سے اور تمہاری بیویوں سے بات کرنا حرام ہے۔ اب ایک سردار ہے، سردار سے تو آدمی کے معاملات پڑتے ہی پڑتے اور تو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، اب اگر ان سے نہ ہم بات کریں پھر آدمی پریشان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے کہ سوائے ایک شخص کے پورا کا پورا قبیلہ اسلام سے فیضیاب ہو جاتا ہے، اور ایک شخص کا نام جو ملتا ہے سیرت کے اندر وہ اسیرم یا اسیرم نام کر کے آتا ہے، یہ بھی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے احد کے دن۔ جب غزوہ احد ہوتی ہے تو یہ اس میں شریک ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اور نہ اس کو سجدہ ملا نہ نماز ملتی ہے اس صحابی رسول کو، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں جنت میں۔ تو یہاں سے یہ بیعت عقبہ اولیٰ جو تھی، یہاں سے اسلام کروٹ لیتا ہے، یہاں سے اسلام چینج ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اسلام مدینے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ اولیٰ کا واقعہ۔ اب دیکھیے جب یہ لوگ گئے تو ان لوگوں نے پھر یہ کہا کہ ہم پھر انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ ہم پھر اگلے سال آئیں گے۔ کیا تڑپ تھی اور کیا محبت تھی۔ اب دیکھیے دوسری بیعت میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں، ان لوگوں کے بعد حضرت مصعب بن عمیر مزید بہتری کے ساتھ اور چستی اور پھرتی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ اگلا سال جب آتا ہے سن 13 نبوت، پھر آتے ہیں مکہ کے اندر حج کے ایام میں، اور اس وقت آپ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کے معیت میں 73 لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ 73 لوگ ہوتے ہیں جن میں سے 2 عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ سب کے سب لوگ کس لیے آتے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ لیکن اس وقت ان لوگوں نے کچھ اور ہی مائنڈ میں سیٹ اپ کر کے آیا تھا، کچھ بہت بڑا کرنا ہے، کچھ بہت بڑا کرنا ہے، یہ اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں سیٹ اپ کر کے آئے تھے۔ یہ لوگ آئے، آنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ اللہ کے نبی سے بات ایک ہونی چاہیے، گفت و شنید ہونی چاہیے، لیکن رات کی تنہائی میں ہونی چاہیے۔ ابھی بھی مسلمان ڈرتے ڈرتے اسلام کے پر عمل کر رہے ہیں۔ رات کی تنہائی کا ایک حصہ فکس کیا گیا کہ اس وقت اللہ کے نبی آئیں گے، اور ان لوگوں کی اس کے بعد رات کا ایک وقت 1/3 حصہ فکس ہو گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں گھاٹی میں، اسی گھاٹی میں۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا ہوتے، اگرچہ یہ اسلام نہیں قبول کیے ہوتے لیکن آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کے سامنے کن چیزوں کو پیش کیا۔ یہ تو پہلے سے ہی اسلام کے لیے لوگ بے قرار تھے اور اسلام قبول بھی کر چکے تھے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عباس نے ایک سب سے پہلی جو تقریر کی ان لوگوں کے سامنے، بہت سارے لوگ آئے تھے، 72 لوگ جیسے بتایا گیا، ان کے سامنے ایک تقریر پیش کی حضرت عباس۔ کہا دیکھیے معاملہ یہ ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا مقام ہمارے قبیلے میں بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ہر طریقے سے امن و امان دے رکھی ہے، اپنی جان سے زیادہ ان کی حفاظت کرتے ہیں جہاں تک ہوتا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے، اپنے بستی میں لے کر کے جائیں۔ اگر آپ لوگ ان کی امان کی حفاظت دیتے ہیں، ان کی جان کی حفاظت دیتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر آپ ان کو ہمارے پاس ہی چھوڑ دیجئے، ہم ان کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مترجم جو تھے، ترجمانے، ان کے ساتھ ایک ترجمان آیا تھا جو بات کرنے کے لیے، برا بن معرور، یہ کہتے ہیں کہ اے عباس آپ سامنے سے ہٹ جائیں، ہم اس بات کے عہد و پیمان لے کر کے آئے ہیں، پورا یہ پختگی کے ساتھ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کو لے کر کے جائیں گے مدینہ اور آپ پر ایمان لائیں گے اور اس اسلام کو پھیلائیں گے۔ اللہ کے نبی سے برا بن معرور نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہ سب باتیں چھوڑیں، آپ یہ کہیے کہ آپ ہم سے کن باتوں کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈائریکٹ مین مدعے پہ آئیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے اوپر بیعت کی، ایگریمنٹ کیا۔ کیا تھی وہ بیعت؟ اس کو بھی آپ لکھ لیجیے، یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ بات کی، ہر حال میں تم میری اطاعت کرو گے، ہر حال میں میری اطاعت کرو گے، چاہے خوشحالی ہو، تنگحالی ہو، خوشی کا حال ہو یا غمی کا ماحول ہو، ہر حال میں تم میری اطاعت کرو گے، یعنی اطاعت رسول۔ دوسری کیا بات تھی؟ ہر حال میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو گے، ہر حال میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو گے، چاہے تنگحالی ہو یا بدحالی ہو، کوئی بھی حالت ہو، مال خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے پیش کی وہ کیا تھی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہر حال میں اللہ کا پیغام، امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دو گے لوگوں کو اور برائی سے روکو گے، اسلام کی تعلیم اپنے دوسرے بھائیوں کی طرف بھی پہنچاؤ گے، پھیلاؤ گے، اور جو برائی میں ملوث ہے ان کو اس سے بچاؤ گے، دور کرو۔ چوتھی اور سب سے آخری جو اہم چیز تھی وہ یہ ہے کہ جس قدر تم اپنی جان سے، اپنی مال سے، خود اپنی ذات کی حفاظت کرتے ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہو، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو، عین اسی طریقے سے آپ تمام حضرات میری جان، میری عزت و آبرو، میرے اہل و عیال کی حفاظت کرو گے۔ اگر آپ لوگ ان باتوں پر عہد و پیمان کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نہیں کرتے ہیں۔ برا بن معرور ترجمان یثرب جو ان لوگ اس گروہ کے ترجمان ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ ہیں جن کو فرزندان حرب و ضرب کہا جاتا ہے، یعنی ہم تلواروں سے صبح و شام کھیلتے ہیں، ہمارا کھلونا تلوار ہے، اور ہم ہمیشہ صف اول میں جنگ میں نظر آتے ہیں، ہم نے کبھی بھی جنگ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہم آپ کی حفاظت اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی عزت و آبرو سے اور اپنی جاہ و جلال سے بھی بڑھ کر کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہوتی ہے اندر کی گرمی اور اندر کی ہمت کہ اسلام کے اوپر آنچ نہ آنے پائے، چاہے پوری عزت ملیا میٹ ہو جائے، چاہے قبیلہ برباد ہو جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی تعلیمات پر، دین اسلام پر آنچ نہ آنے پائے۔ یہ تھے برا بن معرور۔ انہوں نے جب یہ تگڑی تقریر پیش کی تو اس وقت ایک صحابی رسول تھے ابو الہیثم بن تیہان، انہوں نے کہا، بات کو کاٹا، یہ بھی بڑے لوگ تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا
کہ دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بات ایسا ہے، ابھی تک آپ مکہ کے اندر تھے، لیکن جیسے ہی ہم آپ کو لے کر کے جاتے ہیں، یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ بہت سارے قبیلوں سے ہمارے کچھ عہد و پیمان ہیں، وہ سارے کے سارے عہد و پیمان ٹوٹ جائیں گے۔ تو ابو الہیثم بن تیہان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کا غلبہ ہونے لگے یا اسلام غالب ہو جائے تو محمد عربی ہمیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے ابو الہیثم بن تیہان، خون خون ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا خون تمہارا خون ہے، تمہاری عزت و آبرو میری عزت و آبرو ہے، اور میری عزت تمہاری عزت و آبرو ہے۔ تم جن لوگوں سے مصالحت کرو گے میں ان سے مصالحت کروں گا، اور تم جن لوگوں سے جنگ مول لو گے میں ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اللہ کے نبی بھی بہت بڑے خطیب تھے، آپ نے بھی زبردست تقریر کر دی ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی تو ہمیشہ اپنے عہد و پیمان پہ پوری رہے، پوری سیرت بھری ہوئی آپ کے عہد و پیمان پہ، پوری سیرت بھری ہوئی۔ تو ابو الہیثم بن تیہان سمجھے کہ بات بڑا پختہ ہے، بات بڑے پتے کی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہیں پر ایک اور صحابی رسول ہوتے ہیں اسعد بن زرارہ، یہ پھر انہوں نے بات کاٹی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی اللہ کے نبی کو لے کر کے جانا، اللہ کے نبی کو مدینہ منورہ لے کر کے جانا، اپنے ہاتھ میں پورے عرب و عجم کی دشمنی کو مول لینا تھا۔ اس وجہ سے تمام لوگ پریشان تھے۔ اسد بن زرارہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کو ہمارے قبیلے میں لے کر کے جانا، مدینہ منورہ میں لے کر کے جانا، گویا ایسے ہے سرخ و سیاہ سے دشمنی مول لینا ہے، یعنی پورے کے پورے عرب و عجم کے لوگوں سے دشمنی مول لینا ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، اگر آپ لوگ ان تمام باتوں پر عہد و پیمان کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لے کر کے چلو، ورنہ مت لے کر کے چلو، ہمیں بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ان کی جماعت کے ساتھ جو آئے تھے برہ بن معرور، انہوں نے کہا تھا، اے اسعد بن زرارہ سائڈ ہٹو، دور ہٹو یہاں سے، بہت باتیں ہو گئی، ہم اس بات پر عہد و پیمان کر چکے ہیں کہ ہماری جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور ان کی جان ہماری جان ہے، ہماری عزت و آبرو ان کی عزت و آبرو ہے، ان کی عزت و آبرو ہماری عزت و آبرو ہے۔ اب چاہے جان چلی جائے، چاہے قبیلہ ختم ہو جائے، چاہے سرداری ختم ہو جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جائیں گے اور اسلام کی تعلیم، اس کی تبلیغ کریں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ برہ بن معرور سب سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں پہلا شخص ہوں جو اس بات پر بیعت کرتا ہوں آپ کو مدینہ منورہ لے کے جانے کے لیے۔ اور بقیہ قول کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اسعد بن زرارہ یہ تھے پہلے بیعت کرنے والے۔ خیر، برہ بن معرور بھی تھے، یا اسعد بن زرارہ تھے، یا ابو الہیثم بن تیہان تھے، ان سبھی کی سب لوگوں نے بیک وقت اللہ کے نبی کے اوپر بیعت کی۔ اور جو دو خواتین آئی تھی انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے بیعت کی، لیکن زبانی طور پر بیعت۔ اس کے بعد یہاں سے اسلام انگڑائی لیتا ہے، اور اسلام یہیں سے پورے عالم کے اندر، آج جو اسلام پھیلا ہے پورے عالم کے اندر، اسی مدینہ منورہ کی وجہ سے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کس طریقے سے اسلام پہنچا۔ ایک شاعر نے کہا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک بجلی کا کڑکا ہی تھا، عرب کی زمین کو جس نے پوری کی پوری، عرب کی زمین کو کیا، پوری دنیا کی زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی تعلیم کو عام کیا اور اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا۔ اب میں آپ کے سامنے، یہ تو چیزیں تھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، اسی کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی اس گھاٹی میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسری بیعت لی گئی، یہ اس کا نام، ٹھیک ہے؟ یہاں تک اسلام کی تعلیم مدینہ تک پہنچ گئی۔ اب میں آپ کے سامنے بڑے ہی مختصر انداز میں دعوت کے اسلوب کو بیان کرتا ہوں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔
بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ، جو کہ دعوت کے اسلوب کے اوپر ہے، یعنی دعوت کے کیا اسلوب ہے، جس کو ہم اہم اسالیب الدعوہ اس کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ عربی نہ لکھیں لیکن اردو لکھ لیں کہ دعوت کے اسلوب کیا ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ دوسروں تک دعوت پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی لی گئی۔ بڑی کتابوں کی تلاش کرنے کے بعد یہ چیزیں ملی ہے، اور بڑی تحقیق وغیرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 125 کے اندر ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے نبی محترم آپ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے۔ کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے۔ کس چیز کے ساتھ؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو بیان کیا؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ کسی منہج کی طرف دعوت نہیں دینا ہے، کسی مسلک کی طرف دعوت نہیں دینا ہے، بلکہ دعوت کا جو نقطۂ آغاز ہونا چاہیے وہ دعوت الی اللہ ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ دعوت الی اللہ، نہ کہ اپنے دکان کی دعوت دی جائے کہ ہم فلاں مسلک سے ہیں، ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس جگہ سے آئے ہیں تو ہماری آپ کی دعوت نہیں ہے، دعوت الی اللہ ہے، اللہ کی دعوت ہے، رسول کی دعوت ہے۔ یہ اللہ نے پہلا نقطہ بیان کیا۔ دوسرا نقطہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ اور اس چیز کو آپ حدیث رسول کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی سب سے پہلے آپ اللہ کی طرف دعوت دیجیے، اسلام کی طرف دعوت دیجیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً یہ بخاری کی حدیث ہے، جب معاذ بن جبل کو اہل کتاب کی طرف بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت فرمایا تھا حضرت معاذ سے کہ انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، کہ اے معاذ بن جبل تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں ہے ان یوحدوا اللہ تعالی، کہ سب سے پہلی دعوت جو تم ان کو دو گے اہل کتاب کو، وہ کس چیز کی دعوت ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی دعوت ہونی چاہیے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں مطابقت۔ اس کے بعد دوسری چیزوں کی طرف دعوت دیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بالحکمہ، اور اس دعوت میں حکمت بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بس بغیر حکمت کے اٹھ پٹانگ کے جہاں چاہے وہاں دعوت، نہیں، اسلام پھیلا ہی ہے حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کے آپ کچھ چیزوں کے دیکھیے۔ اب حکمت کہا کس کو جاتا ہے؟ حکمت کہتے ہیں العلم والاتقان۔ حکمت کس کو کہا جاتا ہے؟ علم اور گہرائی کو، علم اور پختگی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ علم اور گہرائی، پختگی کو، علمی پختگی کو، علمی گہرائی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر علمی گہرائی ہو، علمی پختگی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ اور اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اثبات الحق بالعلم والعقل، حق کو ثابت کرنا، کس کے ذریعے سے؟ علم کے ساتھ اور عقل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ جب حق کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا، دوسرے کے یہاں آپ کو تعلیم دینی ہوگی اسلام کی، تو اس میں جہاں علم کی ضرورت ہے وہاں عقل کی، حکمت کی بھی ضرورت ہے۔ اور کیا ہے؟ وَوَضَعُ الْأَشْيَاءَ فِي مَوَاضِعِهَا، اور جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہیں پہ رکھو۔ جن چیزوں کو، جو چیز جہاں بیان کی جانی چاہیے وہیں بیان کرو۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ اور ہر آن ہر فان صرف دعوت 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 دیتے جائیں تو دعوت کا روح، جو اس کی روح ہے، یہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف۔ اب اہم و اسالیب الدعوہ میں آپ نے پڑھا، اسلوب الدعوہ میں، دعوت کے اسلوب میں سے آپ نے پڑھا حکمت۔ حکمت یہ ہر اس شخص کے ساتھ اپنایا جائے گا جو بات کو اچھے انداز میں سنتا ہو، جس کے اندر عقل مندی ہو، دانش مندی ہو، شعور ہو،
اور اگر آپ بغور مطالعہ کریں سیرت کا تو پوری اسلامی زندگی اللہ کے نبی کی حکمت سے ہی بھری ہوئی، ہر ایک واقعے میں آپ کو حکمت ملے گی۔ حکمت کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں آپ کے پاس۔ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے وقت کا یہ واقعہ ہے کہ حدیث رسول یوں ہے کہ ان غلاما شابا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ اذن لی فی الزنا۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کس چیز کی اجازت دیجیے؟ زنا کی۔ اب دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی جرأت مندی کی بات ہے کہ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے، اور مطالبہ بھی کیا کر رہے ہیں کہ زنا کی، اور اجازت بھی مانگ رہے ہیں پلس اس میں کہ آپ اجازت دے دیجیے تاکہ میری کوئی پکڑ نہ ہو اس میں، اور صحابہ کرام کا مجمع ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ چیز دیکھی تو حدیث میں آتا ہے فَأَقْبَلَ الْقَوْمَ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، تو پوری کی پوری قوم اس پر پل پڑی، لوگوں نے ان کو زجر و توبیخ کی، ان کو ڈانٹا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو تم اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کے اس طریقے سے گستاخی والی کلمات کہ مجھے زنا کی اجازت دو۔ لوگوں نے کہا روکو اس کو، روکو، پکڑو، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر نہ ہونے دیا جائے، یہ تو زنا کی اجازت مانگتا ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے۔ اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا مہ مہ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مہ مہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو مت پکڑو، اس کی زجر و توبیخ نہ کرو، اس کی زجر و توبیخ نہ کرو، بلکہ اس کو آنے دو۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اور دیکھیے انداز دیکھیے اللہ کے نبی کا کس طریقے سے۔ تو کیا بات چل رہی تھی کہ وہ صحابی رسول اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیجو۔ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، دل کو چھو لینے والا واقعہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو زجر و توبیخ نہ کرو، اس کو میرے پاس آنے دو، اور آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آپ سنیں کس طریقے سے اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی اور حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ محترمہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس کو پسند کرتے ہو تم؟ تو شخص نے کیا کہا؟ ان کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں لا واللہ جعلنی اللہ فداءک، قسم اللہ کی ذات کی میں اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی میری والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ آپ پر میری جان قربان ہو اللہ کے نبی، لیکن میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لہذا جب آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی زنا کرے، تو لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، اور نہ ہی کرتے ہیں کہ کوئی ان کی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ اچھا چلو، یہ تو والدہ کے ساتھ مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی نے آگے پوچھا اَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یہ تھوڑا سا نیچے کا معاملہ ہے۔ کہا لا واللہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اللہ کے رسول آپ پر میری ماں اور باپ سب قربان ہو، لیکن یہ چیز میں قطعاً گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَلَلنَّاسِ يُحِبُّونَهُ لِإِبْنَاتِهِمْ، کہ لوگ بھی تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنے کا قطعاً پسند نہیں کرتے، تو پھر تم کیسے یہ پسند کر سکتے ہو کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرو؟ چلو اس سے بھی چھوٹا معاملہ تم سے کیا جائے، اَتُحِبُّ لِأُخْتِكَ، کیا تم اس بات کو پسند کرو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ صحابی رسول نے غض و غضب کر کے نہیں، اللہ کے رسول یہ قطعاً میں پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے پھر یہی کہا کہ کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ بھی اس بات کو نہیں پسند کر سکتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اسی طریقے سے آپ نے پھوپھی کی مثال دے کر سمجھایا، خالہ کی مثال دے کر کے سمجھایا، اور جب اس کے سمجھ میں بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے،
جب میں کسی کے لیے نہیں پسند کر رہا ہوں تو پھر دوسروں کے ساتھ میں کیوں زنا کروں؟ ہے نا؟ تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس کے دل سے بالکل یہ چیز ختم ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم نقطہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلا کر کے اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا رکھا؟ اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو اس کے دل کو پاک کر دے، برائیوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، گناہوں سے پاک کر دے، واغفر ذنبہ، اور اس کی گناہوں کو مٹا دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ اس کے شرمگاہ، یہ نقطہ تھا، اور یہ وہ نقطہ ہے کہ آگے راوی بتاتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ، کہ اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو غلط چیزوں سے، برائیوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، یا ان چیزوں سے جن سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہو، جو سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا، یہ وہی شخص تھا کہ بعد میں سب سے زیادہ اگر کسی نے گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کی اور گناہوں کو سب سے زیادہ کوئی پسند کرے، گناہوں سے دور رہتا تھا، تو یہ وہی شخص تھا جس نے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آ کر کے اس چیز کی زیادہ چاہی کہ آپ مجھے زنا کی جاتا۔ یہ وہ دعا ہے، میں خصوصاً نئی جنریشن سے، نئی نسلوں سے اور نوجوانان سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اس دعا کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کریں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یہی دعا، لیکن صیغہ کے فرق کے ساتھ۔ وہ آپ کس طریقے سے دعا کریں گے؟ آپ اس طریقے سے کریں گے، اللہم طہر قلبی، اے رب العالمین تو میرے دل کو پاک کر دے۔ اللہ کے نبی نے یہاں اس صحابی رسول کے لیے دعا کی، لیکن ہم اللہ کے نبی کے الفاظ کو لے کر کے صیغہ کو فرق کر کے بول سکتے، اللہم طہر قلبی، اے رب العالمین تو میرے دل کو پاک کر دے، برائیوں سے پاک کر دے، ہر طرح کے علائشوں سے پاک کر دے، واغفر ذنبی، اور میرے گناہوں کو بخش دے، وحسن فرجی، اور میری شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ یہ آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ اس دعا کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے، چیزیں بہت ہے، مجھے لگتا ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اختصار کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے، اور وہ معاویہ بن حکم السلمی کا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ وہ نماز میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وہ بھی شامل تھے نماز میں۔ کسی صاحب کو نماز میں چھینک آئی تو چھینک کا جواب کس سے دیا جاتا ہے؟ یرحمک اللہ سے۔ انہوں نے بھی یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب نماز میں تو چھینک کا جواب نہیں دے سکتے اور نہ ہی گفتگو کر سکتے ہیں، تو ان صحابی رسول نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ فرمانی القوم بابصاری، لوگوں نے میری طرف نگاہیں کر کے دیکھنا شروع کر دیا، بڑی بڑی آنکھیں کر کے دیکھنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ یہ کیا کہہ دیا تم نے، نماز میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ میں نے کہا وَسُقْلَ أُمِّيَّ مَا شَأْنُكُمْ تَنْتَظِرُونَ إِلَيْهِ، کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا، نماز میں بول پڑے، ارے بھائی تم لوگ میری طرف کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہو، تمہاری ماں تم کو گم کرے۔ یہ تعجبہ جملہ ہے، تعجب کے وقت بولتے ہیں، تو نماز کے وقت بول بھی پڑے کہ بھائی تم لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو۔ صحابی رسول اور زیادہ غصے ہو گئے اور سب کے سب اپنے رانوں پر ہاتھ پٹکنے لگے اور اشارہ کرنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ صحابی یہ بھی ڈر گئے کہ سب میرے طرف دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہیں پتہ نہیں تھی، خاموش ہو کے چپ چاپ۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابی ہوا و امی، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فارغ ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی پر میرے ماں باپ قربان۔ جملہ دیکھیے صحابی رسول کا، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، قسم خدا کی میں نے اللہ کے نبی سے پہلے
ایسا کوئی معلم تعلیم دینے والا نہیں دیکھا آپ سے پہلے اور نہ ہی بعد میں دیکھا جو آپ سے بہترین طریقے سے تعلیم دیتا ہو۔ کیا تعلیم تھا؟ واللہ ما قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی، نہ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا اور نہ ہی آپ نے مجھے برا بھلا کہا اور نہ ہی آپ مجھ پر ناراض ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی نے حکمت و دانائی کے ساتھ چند الفاظ آپ نے پیش کیا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس۔ صحابہ رسول سے کیا فرمایا؟ یہ نماز ہے، نماز میں گفتگو کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ نماز میں اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز جائز درست نہیں۔ تو یہ صحابی رسول، ان کے اندر اس طریقے سے یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ بتایا جاتا، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ صحابی رسول اپنے قبیلے میں جا کر کے اسلام کی تعلیم دیتے۔ تو کس طریقے سے اللہ کے نبی نے یہاں پر حکمت کے ساتھ صحابی رسول کو تعلیم دی۔ آج دیکھ لیجئے، تھوڑی سی اگر کچھ اس طریقے کے معاملات ہمارے مسجدوں میں ہو جائے تو کمیٹی بیٹھ جاتی ہے۔ کیا بیٹھ جاتی ہے؟ کمیٹیاں بیٹھ جاتی ہیں اس کے اوپر حساب کتاب اس کے باقی کرنے کے لیے کہ کون تھا اور کیسے اس نے سلام کر دیا یا یہ کر دیا یا وہ کر دیا۔ حکمت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن دعوت رسول کی حکمت جو ہے وہ نہیں۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ دعوت میں وہ ہے موعظہ حسنہ، بہترین انداز میں آپ لوگوں کے سامنے چیزوں کو پیش کریں۔ اس سلسلے میں ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ لے سکتے ہیں جو ثمامہ بن اسال کا ہے۔ ثمامہ بن اسال یہ بنو حنیفیہ کے ایک سردار ہوتے ہیں، اس قبیلے کے۔ مسلمانوں کا ایک قبیلہ نجد کی طرف آپ نے بھیجا تھا چند گروہ کو، وہ ثمامہ بن اسال کو پکڑ کر کے لاتے ہیں اور لانے کے بعد اس کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا جائے، کھمبے میں باندھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارا ہمارے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے سلسلے میں؟ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں؟ 5 سے 10 منٹ میں اس کو ہو جائے گا نا، 5 سے 10 منٹ میں 10 منٹ میں کر دیں کچھ عورت۔ اس واقعے میں بھی یہی ہے، وقت بہت مختصر ہے، شیخ وہی کہہ رہے ہیں بار بار، حالانکہ چیزیں بہت ساری ہیں۔ اس میں بھی یہی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ حکمت و دانائی کے ساتھ پیش آتے ہوئے ان کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ جب ثمامہ کو چھوڑ دیا، ثمامہ گئے اور اللہ کے نبی کی تعلیم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جا کر کے غسل کیا۔ غسل کر کے آنے کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اور کہتا ہے محمد اس بات کو بھی آپ سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، پورے روئے زمین کے اندر اگر سب سے مبغوض کو چہرہ تھا ابغض الیہ، میرے نزدیک تو وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن خدا کی قسم اصبح وجہک احب الوجوہ الیہ، لیکن اب اگر کسی کا چہرہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ آپ کا ہے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ حکمت دانائی تھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، جدال باللتی ہی احسن کے تعلق سے آپ اس میں صلح حدیبیہ کا جو واقعہ تھا اس میں آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے ایک بڑے بڑے شروط کو عائد کیا گیا تھا۔ مسلمان اتنی دور سے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اس سال جائیں، آپ لوگ اس سال عمرہ کچھ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے۔ اور دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ اگر مسلمان میں سے کوئی قریش کے پاس چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر قریش میں سے کوئی مسلمان کے پاس چلا جائے اسلام قبول کر کے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، لیکن قریش کے لوگ اگر کوئی مسلمان آتا تو اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایسا شرط تھا کہ مسلمان اس سے بوکھلا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی نے صلح و آشتی کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت صلح کیا، حکمت و دانائی کے ساتھ پیش آئے،
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا فتحنا لکا فتحا مبینہ سے قرار دیا کہ اے نبی محترم ہم نے آپ کو کھلی فتح نصیب فرمائی تھی، کھلی فتح نصیب فرمائی تھی۔ اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے ایک واقعہ اس میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، چونکہ ایک اور داعی پیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی واقعے کے اندر ایک بہت اہم واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل کا واقعہ۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ ابھی ایک یہ شروط لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابو جندل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے مدینہ چلو، میں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے، جو ان کے والد صاحب تھے، ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ابھی نوشتہ جو ہے، جو عہد و پیمان ہے، وہ لکھا نہیں گیا ہے، لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کہا کہ نہیں چھوڑ سکتا، ہم عہد و پیمان ہی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم میری خاطر تو چھوڑ دو، میری خاطر آپ چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خاطر بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ زنجیروں سے پکڑ کر کے لائے گئے تھے حضرت ابو جندل۔ اس وقت ان کے والد صاحب نے ان کے اوپر زجر کی، توبیخ کی، ان کو مارا اور ان کو واپس بولا کہ ان کو واپس مکہ کے اندر لے کے جایا جائے۔ اس وقت کا واقعہ ہے ابو جندل کا ایک واقعہ۔ سنیے، الفاظ سنیے، روح کانپ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کے، جس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، کیا تم مجھے ایک ایسے قبیلے کے حوالے کرنا چاہتے ہو اور ایک ایسے قبیلے کے حوالے کر رہے ہو جو مجھے میرے دین اسلام کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا کر دے، جو مجھے اسلام پر صحیح معنوں پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتے، مجھے پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مجھے تم ان کے حوالے کر رہے ہو؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسا جواب تھا، ایسی ندا تھی کہ تمام کے تمام صحابہ کرام آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غیظ و غضب ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر بن الخطاب نے یہ تک ابو جندل سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنے والد محترم کو قتل کر دو یہیں پر اور تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ ایسا واقعہ تھا کہ عمر بن خطاب اپنے اوپر تاب نہیں لا سکتے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ سے چند سوالات ہیں میرے، آپ یہ بتائیں کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہے، اور یہ کفار باطل پر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے مجاہدین، ہمارے قتل ہونے والے، شہید ہونے والے لوگ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے کہ نہیں ہے، اور ان کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ جب ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور معاملات اتنے سنگین ہیں اور ہم دباؤ میں آ کر کے کیوں مصالحت کریں ان کفار و مشرکین سے؟ کیوں نہ ان سے دو ہاتھ ہو جائے اور کیوں نہ ہم ان سے بھڑ جائیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہوتا ہے؟ جواب میں بعد میں بتاتا ہوں۔ یہی ارشاد لے کر کے عمر بن الخطاب ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، ہم حق پر تو ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو کیوں ہم نہیں جدال کرتے، کیوں ہم جنگ نہیں کر رہے، کیوں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بے تکلفی اور اس پریشانی کی حالت میں چھوڑ رہے ہیں کہ ابو جندل اس طریقے سے ہم سے یہ ندا لگاتا ہے؟ حضرت ابو بکر کا پہلے جملہ سنیے آپ، اس کے بعد میں اللہ کے نبی کا سنلا، پھر اللہ کا جملہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو جندل کے سلسلے میں ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ اے ابن خطاب کے بیٹے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہار کو تھامے رکھو، ان کی لگام کو تھامے رکھو، ان کے اسوہ کو، ان کی زندگی کو اپنے زندگی پر شامل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دے من و عن اس پر جان چھڑک دو اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، 100% برحق ہیں، اسی وجہ سے تو ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کو صدیق یوں ہی نہیں کہا جاتا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے
کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اے خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں ابھی ان سے جدال نہ کروں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے مصالحت کر لیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ فتح کا نزول فرمایا 26ویں پارے میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ نبی محترم ہم نے آپ کو کھلی فتح سے سرفراز فرمایا۔ یہ کھلی فتح یہی تھی کہ حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی نے، غیظ و غضب کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہاں پہ معاملہ نہیں کیا، بلکہ حکمت و دانائی کے ساتھ یہاں پر اللہ کے نبی نے معاملہ کیا۔ تو یہ ایسا اصول اور عہد و پیمان تھا کہ جس کے بعد مسلمان قبیلہ در قبیلہ، فوج در فوج، بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ مسلمان اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اگر مسلمان اس جگہ جدال کر لیتے تو پھر یہ چیز جو اسلام پھیلنی تھی اس طریقے سے نہیں پھیلتی۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، اور اس کو کہتے ہیں موعظت، اور اس کو کہتے ہیں جدال باللتی ہی احسن۔ بہت ساری چیزیں اور بھی ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس مختصر سے طور پر یہ جان لیجئے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہی بحیثیت داعی تھے، اور اس دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے گئے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگوں نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، عورتوں کے سلسلے میں نرم دلی رکھنا، نرم رویہ اختیار رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر یہی کہ جس کی زندگی کی ابتدا دعوت، اس کی انتہا دعوت، اس کو کیا بیان کیا جائے۔ اس کے لیے تو یہی ہے کہ آپ کے حسن سلوک کے تعلق سے جو ابو طالب نے کہا تھا، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، سمال الیتامی عصمت للارامل۔ یہ آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تھا۔ آپ کے اندر حکمت، دانائی، دور اندیشی آپ کے نیچر کو دیکھتے ہوئے، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا یہ لڑکا بہت آگے پہنچنے والا، بہت بڑا کام لے کر کے آیا ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ ہے کہ یہ گورے مکھڑے والا، یہ گورے مکھڑے والا میرا بیٹا محمد، اس کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے، وہ پاک چہرہ ہے کہ جس کے چہرے کی برکت سے، جس کے چہرے کا وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دیتا۔ یہ وہ میرا وہ بیٹا ہے کہ سمال الیتامی، غریبوں کا سہارا، عصمت للارامل، اب بیواؤں کا سہارا، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کا سہارا وہ ملجا ہے میرا بیٹا۔ بس یہی شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نے آج کے محاضرے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جو بھی چیزیں بیان کی ہے، رب العالمین تو ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبوں سے اسلام کی دولت کو نصیب فرما، ہم سبوں سے اسلام کی نشر و اشاعت فرما، ہم سبوں کے اندر حکمت، موعظت، دانائی، عقل مندی، دور اندیشی نصیب فرما، اور جو بھی چیزیں اللہ کے نبی کی پیش کی گئی ہیں اہم اسالیب الدعوہ کے طور پر کہ دعوت کے کیا اصول ہے، اللہ کے نبی نے کن چیزوں کو پیش کیا ہے، ان کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش فرما، ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔